بی بی کہتی ہے کہ میں نے اب سیدہ نرجس کی طرف دیکھا. اللہ اکبر. کہ میں نے دیکھا، میں بی بی نرجس کے پاس بیٹھی تھی، کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور امام زمانہ کی والدہ کے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا. بس جو ہی وہ حجاب حائل ہو گیا، حجاب حائل ہوا، میں گھبرا گئی، مجھے بی بی نظر نہ آئی. اللہ اکبر. میں نے امام کو پکارا، امام نے کہا پھپھی اماں اللہ کی حجت کی گھڑی قریب ہے. پھپھی اماں انا انزلنا، سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. اللہ اکبر. یہ وقت اللہ کی حجت کے نزول کا وقت ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی حجت کے نزول کا وقت ہے. پھوپھی اماں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں. اللہ اکبر. اور معصوم فرماتے ہیں، ایک اور فرمان میں نے پڑھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام سورہ انا انزلنا کو سورہ ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الولایہ ہے، ہماری ولایت کو ثابت کرنا ہے، ہماری 12 کی ولایت کو ثابت کرنا ہے، ہمارے 12 کے وجود کی امامت ولایت کو ثابت کرنا ہے. تو یہ سورۃ الولایہ ہے. اس کے ذریعے منکروں کے سامنے ہماری ولایت کو ثابت کیا کرو. اللہ اکبر. کہ پیغمبر کے بعد لیلۃ القدر ہے، تو جب ہے تو پہلے فرشتے پیغمبر کے پاس نازل ہوتے تھے. اب پیغمبر تو دنیا میں ہے نہیں، دنیا سے گزر گئے. تو اب لیلۃ القدر موجود ہے اور پیغمبر تو گزر گئے. پیغمبر کے بعد اب لیلۃ القدر، اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں منکروں سے پوچھو کہ وہ فرشتے آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، تو کس کے پاس آتے ہیں، کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ تو اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ سورۃ الولایہ ہے، یہ ولایت کی صورت ہے. وہ فرشتے جو زمین پہ نازل ہوتے ہیں وہ کسی جاہل کے پاس نہیں جاتے، کسی گمراہ کے پاس نہیں جاتے، کسی بھٹکے ہوئے کے پاس نہیں جاتے. پیغمبر کے بعد اس زمین پر اللہ کی حجت ہوتی ہے اور اس حجت کے پاس آتے ہیں. اور پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو علی کے پاس نازل ہوں گے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، تا آخری امام زمانہ تک. اللہ اکبر. لیلۃ القدر میں فرشتے، لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ میرے 12ویں، علی سے لے کے 12ویں تک ہر سال جب لیلۃ القدر آئے گی تو فرشتے آسمانوں سے نازل ہوں گے اور ان کے پاس آئیں گے. اور جو پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لا کر اللہ کی حجت کو دکھاتے ہیں کہ یہ فیصلے ہیں جو ہوئے ہیں اور جو خدا نے مقرر فرمائے ہیں. تو بہرحال تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، کہا پھپھی اماں اللہ کی حجت کا نزول کا وقت قریب ہے. سورہ انا انزلنا کی سورہ انا انزلنا، سورہ قدر کی تلاوت فرمائے. بی بی کہتی ہے اب میں نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی شروع کی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بی بی کہتی ہے کہ میں نے سنا، یہ بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ مادر شکم مادر کے اندر کیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بس میرے اور بی بی نرجس کے درمیان حجاب حائل ہوا، میں گھبرا گئی، بی بی مجھ سے غائب ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ادھر امام کی آواز ہے، امام نے بشارت دی پھپھی اماں جس کی انتظار تھی وہ آ گیا ہے.
جس کی انتظار میں تھی نا، ہے اللہ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ جو حائل شدہ پردہ تھا ایک دم حجاب ہٹا، میں نے دیکھا۔ اب یہ بی بی حکیمہ کی زبانی ہے، بی بی حکیمہ نقشہ بیان کر رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا، بی بی عالم بیان کر رہی ہیں کہ عالم کیا تھا جب امام میں زمانہ کائنات میں تشریف لائے۔ کہتی ہے عالم کیا تھا کہ میری نظر پڑی امام علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نور ساطع ہو رہا تھا جو آسمان تک پہنچ رہا تھا، اور اس نور سے آسمان منور تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس بچے نے سب سے پہلے جو کام کیا، اللہ اکبر، سب سے پہلے زمین پہ، اللہ اکبر، یہ ہے معصوم، یہ ہے امام کی ہستی، یہ ہے معصوم کی ہستی۔ بی بی حکیمہ کہتی میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پیشانی رکھی ہوئی ہے اور اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، اور فرما رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر، واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اور پھر فرمایا واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، اللہ اکبر۔ آج لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کلمے تو دو ہیں، ہم یہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی علی ولی اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ہمارے ہر معصوم نے کائنات میں آتے ہی اس کلمے کو پڑھا ہے، اور ہمیں ہمارے معصومین نے یہ کلمہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں یہ کلمہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں یہ کلمہ پیغمبر نے دیا ہے، ہمیں یہ کلمہ ہمارے ہر معصوم نے دیا ہے۔ تو بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، حسن کی انتہا نہیں تھی، اتنا حسن تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میں نے دیکھا اتنا حسین بچہ، اللہ اکبر، اور اتنا فصیح لغت کے اعتبار سے، اللہ اکبر، کلام کے اعتبار سے اتنا فصیح، اللہ اکبر، کہ اتنے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے سے مجھے آواز آئی پھوپھی اماں حلمی الیہ، پھوپھی اماں میرے فرزند کو لے آئے میرے پاس۔ حکیمہ بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام پاک و صاف، طاہر مطہر تھے، اللہ اکبر، پاک و صاف، طاہر مطہر امام زمانہ کی ہستی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی حکیمہ کہتی میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ رکھا، امام کو تھمایا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لیا، اپنے لعاب دہن سے، ابھی بھی حکیمہ کہتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک نکالی، امام حسن عسکری نے اپنی زبان مبارک نکال کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں دے دی، اللہ اکبر۔ کہ بی بی حکیمہ کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جس طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دودھ شہد پھوٹ پھوٹ کر امام زمانہ کی منہ میں جا رہا ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دودھ شہد پھوٹ رہا ہو، اللہ اکبر۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی گھٹی دی جو پیغمبر نے علی کو دی تھی،
جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین کو عطا فرمائی، جو پیغمبر نے مولا حسن مجتبیٰ کو دی، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو گھٹی دی، جو ہر معصوم اپنے بعد آنے والے معصوم کو گھٹی دیتا رہا، اور یہ وراثت میں چلتی آ رہی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک امام زمانہ کو چسائی اور امام نے چوسی۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ امام حسن عسکری کی زبان مبارک سے دودھ شہد پھوٹ کر امام کے منہ میں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جسے امام میں زمانہ چوس رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اب کچھ پڑھو، کچھ سناؤ۔ اللہ اکبر۔ دست مبارک سر پہ پھیرا، کہا میرے بیٹے اب کچھ پڑھو، کچھ سناؤ۔ جو کسی وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا، جب مولا علی کعبے میں تشریف لانے کے بعد کعبے سے باہر آئے تو پیغمبر نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا تھا اور کہا تھا یا علی کچھ سناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہی لب و لہجہ پیغمبر کا اختیار کیا اور امام زمانہ سے کہا کہ میرے فرزند کچھ پڑھے، کچھ سنائے۔ تو بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم نے ارادہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پہ کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا۔